محفل کروانے والا مذہب ہی نہیں. سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا اس دور کا فتنہ. پوری رات کی محفل کیوں ہوتی ہے سر؟ پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہی پیسہ مسجد میں دینے کے لیے نہیں ہے، یہی پیسہ مدرسے میں دینے کے لیے نہیں ہے. آپ نے کہا طالب علموں کے پاس پہننے کو چھوڑو کھانے کو نہیں ہے. کہ وہ 10 ناک خانوں کو پیسہ دے گا یا محفل کروائے گا اس میں اس کی واہ ہے. یہ بات اور وہ مسجد میں دے اس کو کون پوچھے گا. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو محفل میں صرف مال پیسے سیڈ کو بلایا کس مقصد کے لیے؟ پیسے اڑانے کے لیے، حالانکہ اس کی اپنی محفل نہیں ہے. چاہد بھی خطیب بن چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آخری اور پروگرام بات تو ہوگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خضر الاسلام نقشبندی. ناظرین اہل سنت و جماعت کا کروڑوں روپیہ بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا اربوں روپیہ محافل نعت پر خرچ ہوتا ہے. اہل سنت کی مساجد اہل سنت کے مدارس دیکھنے میں آیا ہے کہ زیر تعمیر رہتے ہیں اور ان کا کام سالوں تک نہیں ہوتا، جبکہ جس محلے میں وہ مدرسہ یا مسجد زیر تعمیر ہوتی ہے جو سالوں تعمیر نہیں ہو پاتی، وہی محلہ ایک رات میں ایک محفل پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ مسجد اور مدارس کے جو فوائد ہیں وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن کیا محافل کا فائدہ بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہوتا ہے جس طرح حاصل ہونا چاہیے؟ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان بہت ہی محترم ثناءخواہ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، جامعہ نظامیہ کے فاضل ہیں، حضرت علامہ مولانا اسد عطاری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا فضل کرم الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، آپ تشریف لائے. اسد بھائی محفل سے ریلیٹڈ ہے آپ کا بھی واسطہ رہا ہے، محفل سے بہت زیادہ آپ کا آنا جانا محفل میں ہے. اب بھی آپ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں. سر محافل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حساب سے ہو رہی ہیں دور حاضر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اس سے حقیر فقیر کو یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو محافل ہو رہی ہیں اس کا فائدہ بھی ہے یا نہیں، فی زمانہ میری نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ جس طرح آتے ہیں اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں. سے مقصد ہونا چاہیے تھا، یا اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں تقریباً کوئی 15 سے 20 سال پیچھے جائیں تو اس وقت ناک خوانی تھی اور انعت خان تھے. صحیح ہے. وہ چیز اب نہیں رہی. اب بھی ہیں مگر وہ 20 سے بھی تھوڑا اور پیچھے نہ لے جائیں میرے خیال میں اس کو. تقریباً 25 سال پہ لے جائے میرے بن اتنا ہے. پہلے لوگ سنجیدہ لوگ پڑھنے والے تھے، جی سنجیدہ لوگ سننے والے تھے ایسے، اور وہ ماحول نہیں تھا، وہ اس طرح کا نظام نہیں تھا جو اب ہو چکا ہے. صحیح ہے. اب جو جیسا کوئی آتا ہے وہ ویسے ہی واپس جاتا ہے. آپ کے خیال سے اس جدت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ مطلب پہلے بھی نعت ہوتی تھی، اب بھی نعت ہوتی ہے، پہلے بھی لوگ ہوتے تھے، اب بھی لوگ ہوتے ہیں. کیا اوور حال سارے سسٹم میں تبدیلی آئی ہے تو نعت میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، یا پھر کس فیلڈ میں کچھ لوگ اس طرح کے آ گئے ہیں جنہوں نے اس کو تبدیل کر دیا جان بوجھ؟ کیا ہوا؟ بیسیکلی میں قبلہ مفتی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنا محفل میں جانا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور آپ بھی ماشاءاللہ مصروفیت رہتی ہے، دن رات ماضیہ کا سلسلہ ہے. ہر محفل میں ذوق نہیں بنتا. صحیح ہے. ہر محفل میں اچھا ماحول نہیں بنتا، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے کئی بار چیدہ محفل میں یہ دیکھا ہے اور بارہا مرتبہ دیکھا ہے کہ کروانے والے کا اخلاص بہت معنی رکھتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جو محفل کروا رہا ہے اس کا اخلاص کیسا ہے. بالکل ایسا. سب سے پہلے ہم لوگوں کی جو آج فی زمانہ جو صورتحال ہے، کروانے والے کا معیار ہی نہیں. یعنی دیکھا جائے کہ آیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ ہے ہی ایسا. آپ نے پہلے بھی شروع میں بات کی کہ مسجد زیر تعمیر ہے، مدارس کے اندر طلباء کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کی بات نہیں شکا. بالکل. اور یہ جو ابھی حالات رہے ہیں، بجلی کے بل کے معاملات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے مدارس میں، اور ہم لوگ محفل پہ اڑا رہے ہیں. کروانے والا جو محفل کروا رہا ہے اس کا مقصد کچھ نہیں. صحیح ہے. جب اس کا اپنا مقصد نہیں ہے تو آنے والوں کا بھی مقصد کچھ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. قائقہ رکھوانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں یہ محفل فلانے بندے نے یہ پروگرام کروایا، وہ اپنی واہ واہ کر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے محفل رکھی ہے وہ سامنے آتا ہی نہ، اور محفل ہو رہی لوگ پوچھتے. صحیح ہے. کہ کس نے محفل ہو رہی ہے، سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں سن کے جا رہے ہیں. ایسی محفل میں تبدیلی ہوتی ہے.
مگر فی زمانہ جو ہے جو محفل کروانے والا ہے اس کی اپنی صورتحال اور اپنی نیت ٹھیک نہیں. 30-35 سال پہلے کیا ایسا تھا، میڈیا نہیں تھا تو ان میں اخلاص تھا، یا میڈیا کی یہ بھرپار نہیں تھی، یہ فلیکسز تصاویر والی اور یہ چینلز اور ہر پروگرام کی فلیکس اپلوڈ ہونا، یہ نہیں تھا تو ان میں اخلاص تھا، یا اوور ہال جو ہے وہ دین سے زیادہ قریب لوگ تھے؟ آپ کیا اس میں سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے بات آخر میں کی ہے نا کہ دین کے قریب لوگ تھے وہ تھے. صحیح ہے. ان میں سدیدہ نام آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے ہمارے نعت خوان تھے، استاد ثنا خان تھے. صحیح ہے. ان کا پڑھنا صحیح ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، لوگوں کو سننا بالکل ایسا ہی ہے. اس پر بہت میٹر کرتا ہے. بالکل ہے. رہ کی بات یہ تصویروں کی، آج کل تو تصویر پر لڑائی ہے، تیری چھوٹی اور میں ہی بڑی. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی، اس چیز پر لڑائی ہے. آپ کو یاد پتہ نہیں ہے کہ نہیں اسد بھائی، پی ٹی وی جو ہے نا، پاکستان ٹیلی ویژن، جو ایک ایسا ادارہ تھا کہ وہاں یہ ثنا خوان بڑے بڑے جایا کرتے تھے. تو میرا وہ بچپنا تھا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میرے علم میں نہیں ہے کبھی پی ٹی وی اتفاق کا ہوا کہ آپ نے کبھی جانا ہوا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی ایک سکھانے والا ادارہ تھا. وہاں ہم محفل میں جانا ہوا کچھ، اور اساتذہ کے ساتھ ان کی ٹیلی ویژن ریکارڈنگ میں جانا ہوا. میں نے دیکھا کہ پروڈیوسر باقاعدہ پروڈیوسر والا کام کرتا تھا، آتا بتاتا سکھاتا، اور جہاں غلطی ہوتی وہ اس کو مینیج کرتا. اب مطلب چینلز پر ہے، نعت بھی ہو رہی ہے، آئے بس بھرمار ہے، بھیڑ ہے، اور رونا ہے، نہ کچھ سمجھانے والا نہ کچھ. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے بھی کچھ سمجھانے والا نہیں رہا، نہ علماء میں نہ چینلز میں، تو خرابی بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اصلاح کا جو طریقہ کار ہے نا، ہاں وہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. علماء میں بھی نہیں ہے آپ کے خیال سے؟ طریقہ کار جو طریقہ ہونا چاہیے، تنقید برائے تنقید یا تنقید برائے اصلاح نہیں ہے. ہوں بالکل. اگر کسی کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے نا تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہے. بالکل صحیح کہا. آپ اگر کوئی عالم ہے ہوں اور ہم سارا مجمع بیٹھا ہے، اگر کوئی ناخن غلطی کر دیتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسی ٹائم روک دیں. صحیح ہے. طریقے سے اس کی اصلاح کر سکتے. صحیح ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے. ذکر کن تک کرنا. ٹھیک ہے. اصلاح کریں جو اصلاح کرنے کا طریقہ کار. طریقہ کار ہے. جس کی اصلاح کی جا رہی ہے نہ وہ پازیٹیو طریقے سے لے رہا ہے، اور جو اصلاح کرنے والا ہے وہ بھی پازیٹیو سے نہیں کر. جس وجہ سے وہ تو اصلاح ہو نہیں پا رہی. ہاں جی. کچھ ہی کچھ محفل میں تو ایسا تک ہو گیا کہ جو محفل کرانے والے تھے وہ مطلب نعت خواں کی اور عالم کی جو مڈ بھیڑ ہو گئی اسٹیج پر، اور مائک میں آواز جا رہی ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ تو اتنے غصے میں آ گئے کہ انہوں نے گالیاں دے کے کہا کہ مائک بند کرو اور محفل ختم کرو. تو واقعتاً یہ تو بڑا ایک عجیب قسم کا انداز ہے. خضر بھائی دیکھیے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہاں کرنے والے مذہبی لوگ ہیں. صحیح. محفل کروانے والا مذہبی نہیں، سٹیج مذہبی ہے. ٹھیک ہے. ہم مذہبی ہیں، سارا کچھ ہمارا اپنا، پبلک ہماری، سٹیج ہمارا، بندے ہمارے. ہم آپ کو کسی نے محفل پہ مدعو کیا تو آپ ایز اے مہمان جا رہے ہیں، مگر ہے تو وہ آپ کا اپنا نا. ٹھیک ہے. جتنی احتیاط آپ اپنی محفل میں رہ کے اپنے سٹیج کی کرتے ہیں، اس طرح کسی دوسرے کے سٹیج کی بھی کر. اصلاح ضروری ہے. بہت اچھے بہت اچھے. جب ہم اپنے سٹیج کی میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ یہ میرا سٹیج ہے، میری محفل ہے، یہاں جو آئے وہ اس طریقے سے چلے. تو جس طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں بالکل ایسے ہی. کہ یہ بندہ آئے گا تو یہ بندہ میرے ماحول کے مطابق، میرے علاقے کے مطابق، پبلک کے مطابق یہ بندہ ٹھیک رہے گا. اس سے کچھ لوگ لے کر جائیں. تو کسی کے سٹیج پر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو آپ بھی یہ سمجھ کر جائیں. بہت اچھا. اگر بھی وہاں پہ غلطی ہے تو اس کو طریقے سے کیوں نہیں ہم سالو. ضروری ہے کہ وہ اب جب آپ نے بات کی کہ ماحول بدلا، سوشل میڈیا جو ہے یہ سب سے بڑا اس دور کا فتنہ. اس کے اندر بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ بڑی بہت بڑی ہو جاتی ہے. بہت بڑی. اور لوگ جو ویورشپ لینے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کرنے کے لیے اس کو چھال کے پیٹ چڑھا لیتے تھے. حالانکہ پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا، پیچھے مطلب کچھ اور ہوتا. جس نے اصلاح کی اس کا اصلاح کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے، کچھ صبر گزر جاتا، چلا جاتا کیسے جس طرح پہلے تھا. اب یہ حالات ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ٹیلی فون کر کے یا اس کے پاس ملاقات کر کے ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس کو میڈیا پر بیٹھتے ہیں، اس کی شروع ہو جاتی. بالکل ہے. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے. اس سے ہمارے مسئلوں کو نقصان ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. جو محفل کا پلیٹ فارم ہے وہ محفل خراب ہو رہی ہے. نعت خواں بھی ہیل کر رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ علماء بھی کلپنگ کھیلی ہے. بالکل ایسا ہے. دیکھیں جو نعت خان ہے کوئی بھی ہے الا ماشاء اللہ، کوئی کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ کہے گا میں ہی نہیں. صحیح. اس چیز نے ہمیں خراب. ہم جب ایک محکمہ ہے، ایک
ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. کوئی اچھا پڑھنے والا ہے, نہیں پڑھنے والا, معروف ہے, غیر معروف, کچھ بھی ہے تو سرکار کا سنا صحیح ہے. محفل میں جانا ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں اکٹھے ہیں, مگر ہم ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں. سمجھنا ضروری ہے. جو علماء ہیں, مطلب ہے کہ میں ہوں تو میں گیا محفل میں بیان کرنے کے لیے, تو میں نے بیان کیا, مجھے آگے جانا ہے, میں اٹھ کے جا رہا ہوں. کوئی کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی کسی کو سننا نہیں چاہتا. وہ کیا چاہتا ہے, ناراضگیاں بھی بڑھ رہی ہیں آپس میں, دوریاں ہو رہی ہیں. بالکل. اور یہ کچھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علماء اور نعت خوانوں کے درمیان اس طرح کا معاملہ ہے, اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو رہی پوری لابی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ان کے اندر فلاح ہو جائے, اصلاح ہی نہ ہو. مطلب وہ جب ایک عالم ہی محفل میں کھڑا ہو کر ایک نعت خوان کو روکے گا اور ٹوکے گا, بولے گا, اس کا مطلب ہے کل تک تو اگر اس کی غلطی تھی اس کو پیار سے سمجھاتا تو شاید وہ اس طرف آ جاتا, اپنی اصلاح کر لیتا. اب جب آپ نے محفل میں ایک عالم نے اس کو ٹوک دیا اور اس کو بولا, اب وہ نہیں آئے گا, ساری زندگی ممکن نہیں. اب اس پر ڈٹ جائے گا. اس کے اچھا پھر یہ ہے کہ جو ہمارے اس لوگ قریب قریب کے ہوتے ہیں, اگر کوئی عالم ہے تو عالم کے قریب اس کے لوگ ہیں, علماء ہیں, باقی اس کے دوست ہیں, تو وہ اس کی تائید کریں گے. صحیح ہے. نہ کہ اس کو جو غلطی نہ کھانے کی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا. صحیح ہے. کوئی ایک عالم ہوتا, کوئی ایک دوست ہوتا, اس کو فون کرتا, یار آپ آؤ بیٹا, ایسا نہ کرو, یوں بات آ کے سنو تو صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا لگتا, میں اصلا پھر لینا چاہ رہا ہوں, اپنا کہنا چاہ رہا ہوں, نقصان ہمارا ہوا. بالکل ایسے ہی. اور جو علماء کے حلقے کے اندر وہ جس بندے نے روکا اس کی واہ واہ ہو گئی, اس کی پائکے میں اس کی نقصان ہمارا ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, اہل سنت کا نقصان ہو. اچھا کیا مطلب اسد بھائی ضروری ہے کہ ایک رات میں 10 سے 12 نعت خواں ایک محفل میں ہوں اور 2 سے 3 خطیب ہوں اور 2 سے 3 نقیب ہوں؟ یہ کیا ٹرینڈ بن گیا ہے؟ پوری رات کی محفل کیوں ہوتی ہے سر؟ مطلب یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ کے خیال سے ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, آپ میری اصلاح کر دیں. مطلب 10 سے 12 نعت خوانوں کو اور 2-3 نقیبوں کو اور خطیبوں کو سنا کر وہ عوام کے ذہن میں کچھ بٹھانے میں کامیاب ہوتے. کسی بندے کو ایک سمجھ نہیں آتی. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا آپ نے بات کی کہ پہلے نعت خوان ہوتے تھے اور وہ پڑھتے تھے اور سلیقہ ہوتا تھا, سب کچھ تھا, سننے والے لوگ تھے. اب وہ یوں سمجھ لیں کہ ساؤنڈ کی جنجار, جی وہ جنکار صحیح, اور اس کا بجنا اور اس کے ٹیمپو اور آواز اس کا ایکو, جی اور بچی بچی کسر جو نعت خوان پیچھے ساز وغیرہ بجاتے ہیں, وہ کچھ دف بجا, کوئی ڈف بجا رہا ہے, جی کچھ کر رہا ہے, کوئی اس کا کرنا, لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا. لوگ جو ہیں سننے والے وہ صرف اس کی طرز کو دیکھتے ہیں, ہاں کون سی بارک ہے اس پر جھوم رہے ہیں, بس وہ طرز پہ جھوم رہا ہے, وہ کلام پر اس میں سرار ہی آتا ہے. جی بالکل صحیح. اگر علی علی کرنا شروع کیا تو اس کا نہیں پتا وہ کیا پاٹ کیا ہو رہا ہے, وہ علی کے لفظ علی کے بھی انداز پر جھوم رہا, بالکل ہے, مولا علی کے نام پر نہیں جھوم رہا, وہ بھی اس کے انداز پر بالکل ایسا ہی. صحیح ہے. دیکھیں آپ اگر جاتے ہیں کوئی 30-50 سال پیچھے, اعظم چشتی صاحب, جی ہاں, زونا صاحب, گونج ہوتی تھی, ساؤنڈ آدھا پڑا جا رہا, 2 ثنا خان ہے, ہاں جی, یہ خطیب ہے, اور پبلک جو بیٹھی ہے وہ ٹومیاں سر پہ رکھ کے بیٹھی ہے, اور تب اور وہ سننے والے لوگ ہیں, مطلب کہ وہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں, بڑی تبدیلی آئی ہے, بڑی وہ سیکھے ہوئے. اب جیسے کہ نعت خوان ایک سیکھتا ہے ساز وغیرہ, اس کو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سیکھے ہوئے ہیں, وہ تب سیکھنے کے لیے محفل میں آتے تھے. تو یہ بہتری تو پھر تبھی آ سکتی ہے کہ محفل کرانے والا اپنی اصلاح کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانوں کی اصلاح ہو, آپ سمجھتے ہو علماء کی اصلاح ہو, یہ یہاں پر کرانے والا جو ہے وہ اپنی بہتری کرانے والا ہے. اب اگر کرانے والا 10 بندے بلا رہا ہے, اچھا بلانے والوں کو تو آپ 10 کو بلائیں, 12 کو, وہ انٹ تو آنے آ, تو کیا سب سے پہلے اصلاح محفل کرانے والوں کو نہیں کرنی چاہیے اپنی؟ دیکھیں ٹائم اس کے پاس 3 گھنٹے, صحیح, اور نعت خوان اس کے بعد 10 ہیں, صحیح ہے, اور 3 خطیب ہیں, صحیح ہے, اور پھر سونے پہ سہاگا 3 نقیب ہیں جو خطیبوں کے برابر ہے. خطیب سے بھی آگے ہیں. صحیح, مطلب کہ نقیب وہ اس کا کام دعوت دینا تھا, کمپیر تھا, جی اس نے ایسی نکابت کر دی خطیب کو دعوت دیتے وقت. خطیب سوچتا ہے کہ ہوں میں کی رمان, میں کیا کروں گا, ٹھیک ہے, کسی نے سارا کچھ پورا کر دیا, ٹھیک ہے, پیچھے میرے پلے کچھ رہا نہیں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی کوئی خطیب ہو, کوئی عالم ہو, ہونا یہ چاہیے کہ عالم آگے اس کو بٹھائیں, اس کا خطاب شروع کریں. صحیح ہے, آپ اس کو بٹھا کے 10 نعت خوان بھی سنا رہے ہیں, آپ اس کو بٹھا کے, کیونکہ مقصد یہی ہے محفل کا, نعت تو ایک کوئی پڑھ لے تو ہو جاتی ہے. اب سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروانے والے کی 2 چیزیں ہونے چاہیے, ایک اخلاص, دوسرے نمبر پر وہ سلیکٹ جس کو کر رہا ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے. صحیح ہے, 2 نعت خوان بھی آ جائیں گے نا, اب 10 ہیں اور 3 گھنٹے ہیں, سب کو کہیں گے 5-5, 10-10 منٹ پڑھو, تو وہ 5-10 منٹ میں تو اپنے آپ کو سیدھا کرتا کرتے 10 منٹ گزار دے. پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہی پیسہ مسجد میں دینے کے لیے نہیں ہے, یہی پیسہ مدرسے میں دینے کے لیے نہیں ہے,
آپ نے کہا طالب علموں کے پاس پہننے کو چھوڑو کھانے کو نہیں ہے. وہی پارٹی ہے اہل سنت کی جس نے آپ نے اس کو مدرسے کے لیے کہا اس نے کہا نہیں ہے. آپ نے اس کو مسجد کے لیے کہا نہیں ہے. سر 10 نعت خوانوں کے لیے کہاں سے پیسہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10 نعت خوانوں کو پیسہ دے گا یا محفل کروائے گا اس میں اس کی وابہ ہے. یہ بات اور وہ مسجد میں دے یہ گا اس کو کون پوچھے گا؟ یہ ہے بات جو مدرسے میں دے گا تو اس کو کون پوچھے گا؟ جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ اخلاص نہیں رہا اخلاص آپ ہماری اخلاص کی ہے. جی ہاں جی ہاں کہ وہ جس طرح حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہا تھا کہ اخلاص کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک بال کاٹنے والے سے اخلاص کو سیکھا ہے. وہ کیا تھا کہ وہ جب آپ کے شیخ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بال بنواؤ کٹواؤ، تو آپ نے بنوانے کے لیے پاس پیسے نہیں تھے، تو ایک بال کاٹنے والے کے پاس اب چلے گئے تو اس کو جا کر اس کی دکان کے باہر کھڑے ہوئے تو اس کو بلایا، تو وہ آلریڈی کسی ایک بندے کے بال بنا رہا تھا. تو آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ جنید بغدادی اس سے فرمانے لگے کہ تم اللہ رسول کی رضا کے لیے آج میرے بال کاٹ دو، صحیح ہے پیسوں کے لیے تو تم کاٹتے ہی. صحیح ہے تو اس نے آپ کو فوراً اوپر بلایا، جو بندہ بیٹھا تھا اس کو اٹھایا. ٹھیک ہے آپ فرمانے لگے کہ میاں تو اس کے تو پہلے کاٹ لے پھر میرے بھی کاٹ لینا. کہنے لگا نہیں، ہاں. تمہارے پہلے کٹ. اللہ کی رضا کے لیے. تو اب وہ جب آپ کو حضرت جنید بغدادی کو بٹھایا اور حضرت جنید بغدادی کے بالوں کو بنانا شروع کیا تو بال بھی بنا رہا ہے، ہوں. اب رو بھی رہا ہے. اللہ تو جنید پریشان ہو گئے کہ پہلا تو یہ کہ میں نے اس کو کہا کیا، دوسرا اوپر سے جس کا بنا رہا تھا اس کو بھی بٹھا دے، اوپر سے رو بھی رہا. پوچھ لیا میاں رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں پیسوں کے لیے تو روزانہ کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے ایک پہلی دفعہ کاٹ ہائے. بال بنائے. کہتے میں نے یہ اس کے جملے سن کے دل میں یہ ڈال لیا کہ جب اللہ مجھے توفیق دے گا یا میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اس کا یہ احسان کا بدلہ ضرور دوں. مار دوں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر وقت آیا کہ جہاں لوگ دنیا جانتی تھی غوث پاک کے شیوخ میں، تو کہتے تھے وہ وقت آیا کہ میرے پاس کچھ مال آیا تو میں کہ چلو آج اس کا خیال ہے میں اس کے پاس جاؤں. صحیح ہے وقت گزر چکا تھا، کئی سال گزر چکے تھے. کہتے میں جب اس کی دکان پر پہنچا تو وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، تھوڑا تھا، سفید بال ہے، سفید ریش ہے، بیٹھا ہے. میں اندر اس کی دکان میں داخل ہوا، حال وال پوچھا، اس کو کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو اس نے کہا جنید تمہیں میں نے پہچان لیا. صحیح ہے کہا نہیں، جس کی طرح میں ہاں مجھے جانا تم آئے تھے تو میں نے تمہارے بال بنائے رضا کے لیے. سو کہتے ہیں اچھا تم نے میرے بال، آپ نے میرے بال بنائے تھے تو میں نے تب نیت کی تھی کہ جب اللہ مجھے کچھ دے گا تو میں یہ چند اشرفیاں ہیں تو آپ قبول فرما لیں. صحیح. تو بزرگ اب آنکھوں میں آنکھ ڈال کر حضرت جنید کی طرف دیکھ کر کہنے لگے میں کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ تمہارا مرید ہو جاؤں، اللہ پر تم تو ابھی ولایت کی پہلی سیڑھی پر نہیں چڑھو. ہوئے. حضرت جنید کہتے جملے تو سخت تھے مگر بزرگ تھا اور اس نے مجھ پر احسان کیا تھا تو میں اس پر خاموش کر ہو گیا. کہا آگے سے جو بزرگوں نے جواب دیا، حضرت جنید نے جو وہ جواب سنا تو کہتے میں نے اخلاص وہاں سے وہاں سے سیکھا. کیا تھا وہ جملہ. انہوں نے وہ بزرگ بولے کہ جنید جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس کا ادب بندگان خدا سے رب سے لیا جاتا ہے. ہائے. جب کوئی محفل کروانے والا محفل اللہ کے لیے رضا کے لیے کروائے گا تو پھر جب اللہ کی رضا دے گی پھر اس کو مدرسے میں دیتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہے، پھر اس کو مسجد میں دیتے ہوئے تک. آج آپ وہ بہت کم لوگ نظر آئیں گے. بالکل یہ تو سرکار صلی السلام دینے جانا کا فرمان ہے کہ اگر صدقہ دو یا اللہ کی راہ میں دو، اس ہاتھ سے دو تو اس کو خبر کر لو. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے ہی کہ آپ مسجد میں جمعہ پر آتے ہیں، آپ کو کوئی آتے تھے صاحب میرا نام نہیں مفتی صاحب نے اپنے لینا ہے، تیری طرف سے قبول فرما. وہ واقعی شاذ و نادر رہے گی. بالکل اگر وہ کسی صدر کو بھی دے کے گیا تو صدر کو کس چیز پر پابند کر کے جائے گا تو میرا نام لازمی نہ رہی. تھا آپ بتاتے ہیں کم دینے نام والے کم رہ گئے اور ہزار والے ہے ہی نہیں اللہ ماشاء. اب اگر مسجد میں بھی دے رہا ہے مدرسے میں بھی دے رہا تو اس کا نام ہے. ایسے ہی ہو تو تسنع اور بڑا. جب یہ 10 کیا وہ تو 40 نعت خان بھی ہوں گے تو وہ آپ اس چیز کو چھوڑیں. ہوں. ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو محفل میں صرف مال پیسے، سیڈ کو بلایا کس مقصد کے لیے؟ پیسے اڑانے کے لیے، حالانکہ اس کی اپنی محفل نہیں ہے. صحیح ہے. اس کو بلایا جا رہا ہے، وہ آئے گا. ہم دیا جا رہا ہے اسے اگلی سب میں بٹھایا جا رہی. اس کو پروٹوکول پورا دیا جا رہا ہے، وہ آئے گا. پروٹوکول اس کو نہیں ہے جو شروع سے بیٹھا ہے اور آخر تک بیٹھا رہے گا، وہ پیچھے ذلیل ہو رہا. صحیح ہے. سیٹ آیا آخر میں، بڑا ناک خان آیا جس کو آپ نے بڑا بنایا وہ آیا آخر میں. ہاں بلایا جائے گا بٹھایا جائے گا. اب وہ آ کے مال دے رہا ہے. اگر اسی سیٹ کو کہا جائے کہ باہر کوئی غریب ہے اس پر سے وہ بھی وہ نہیں دے، فوت کیوں ہو جائے گی، اس کو دے دیں. وہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہیں یا لو ہر طرف دو نمبر، ہر کوئی اللہ رسول کی رضا بالکل. اللہ بہت اچھا. علامہ صاحب جس طرح بہت ساری خرابیوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، سب علماء کو بلایا جاتا ہے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ تقریر جو ہے وہ ضروری ہے، تقریر جو ہے وہ محض ہے. آپ نے 10 نعت خواں بلا لیے، خطیب نہیں بلایا تو کوئی فائدہ نہیں. خطیب کو سر خطبہ دیں، سر خطبہ سے آپ مطمئن ہیں؟
وہی پرانے قصے، بے موضوع گفتگو، شروع کہیں ختم کہیں. سر کیا نعت خوان جتنا قصور خطیب کا بھی نہیں محفل میں؟ بالکل ہے. جو خطیب ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ اس کی کوشش اولاً یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی بات سناؤں، ایسا واقعہ سناؤں کہ میری تقریر لگ جائے. ہاں یہ بات ہے، بلے بلے ہو جائے ایک دم. جب ایک عالم کی اور کوئی خطیب کوئی بھی ہو، ہم مروجہ جو آج کل خطابت چل رہی ہے اس جو کی چاہت بھی خطیب بن چکے ہیں، Yeah. وہ تو بشارے کیا ضعیف روایات اور کیا فضائل پر گفتگو پتہ نہیں ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، ہوں. اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں. اور زیادہ تر یہ جو ہمارے ترنم میں خطاب کرنے والے لوگ ہیں، سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، جی جی کچھ بھی پلے نہیں پڑا ہوتا، وہ اکو چل رہا ہوتا ہے بس اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے. ایسا ہی. خطیب جو آنے والا جب وہ اپنے یہ ذہن بنا کر نہیں آئے گا کہ میں نے اس قوم کی اصلاح کرنی، ان کو کچھ بتانا ہے، محفل کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہم اکٹھے ہوئے، کیا وجہ کیا ہے، کوئی موضوع رکھے. بالکل. سب سے بڑی بات ہے کہ جو محفل کروانے والے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جس بھی عالم کو بلا رہے ہیں اس کو ایک موضوع دے. صحیح. کہ آپ نے اس موضوع پر گفتگو کرنی بالکل صحیح. اور اس کو اس چیز پر پابند کریں کہ اسی پر کرنی ہے. گڈ. پھر بات وہیں آ گئی محفل والوں پر. اس سے باہر نہیں نکلنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اصل محفل والے ہوئے اس پہ، اس کا دیکھیے، کا. جب آؤ ہاں اس کو پابند کریں گے تو وہ اپنا موضوع نبھائے، وہ اپنے موضوع پر گفتگو کرے. ادھر ادھر جب ادھر ادھر جائے گا تو پھر وہ اسنانی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کیا. سو کس سے کہانی ہے یہ ادھر ادھر. وہی کچھ ہے. اور وہ بیسک یہی چیزیں کہ جو غیر ہے وہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں. بہت زیادہ. کہ نعت خوان ہے اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کثرت سے تعداد بڑھ رہی ہے ہماری محفل میں، اور جنہوں کے اندر اٹ پٹو والی مثال والا ایسے ہی پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہے بار کا کثیر تعداد میں بہت کثرت سے. یعنی اچھا، اب اس میں تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ جی حضور پاک کا ذکر ہے، دیکھو یہ تو آپ حضور کے ذکر سے جل رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی فتویٰ ہی نہ لگ جائے. تو مطلب کیا وہ نعت بھی ہے جو پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ اتنی کثرت جو ہو گئی ہے، کیا یا یوں سوال میں کر لوں کہ معیاری نعت خواہ ہے کوئی؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں گا کہ نعت خواہ معیاری نہیں ہوتا، کلام معیاری ہوتا. ارے واہ 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 واہ، کیا کہنے. کیا اگر یہی معیاری کلام پڑھے جائیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا اتنا دیوان ہے، چار پانچ کلاموں پہ ہی کیوں چلتے ہیں لوگ؟ واہ واہ واہ. صحیح. ایسے بھی تو ثنا خان ہیں دیا. کہ جن کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے کلاموں پر عبور ہے. اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کماتے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں وہ پڑھتے ہیں بالکل. اور اس طرح ہمارے الحاج ویسے قادری صاحب ہیں، جی ہاں. ان کا جہاں اور ان کی شان اور ان کی عظمت ہے، ان میں سب سے اولاً یہ ہے کہ ان کو اسی نام سے کہ کلام اعلیٰ حضرت سے، حافظ کلام اعلیٰ حضرت سے پہچانے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا کوئی ایک دو چار ہوں گے جو نہ پڑھے ہوں اکثریت پر پڑھی ہے. نعت فن معیاری نہیں ہوتا، کلام معیاری. یہی اگر یہ جتنے بھی نعت خوان ہیں آوازیں اچھی ہیں، یہ اگر اعلیٰ حضرت کی طرف چلے جائیں گے تو قوم کو سمجھ آئے گی. کیوں نہیں سمجھ آئے؟ بالکل ایسے. جب یہ پڑھیں گے ہی. اب ہوتا یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جو شاعر ہیں شعراء ہیں، کسی کوئی ایک ردیف لی جاتی ہے یا کوئی کسی چیز کی یا کلام کی اس کی طرز لی جاتی، اس طرز کے اوپر کلام لکھوایا جا رہا. اچھا بھئی آپ اس پر لکھے، اس پر لکھ دو. یہ اگر لے گئے اس طرح پر. ہاں تو ظاہری بات ہے جب کوئی، اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گانے کی طرز ہے، کس کی طرز ہے، کیا کیوں نہیں کیا نہیں، اس لیکن والا ہی یار آزاد ہے. اس پر تو اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا نا. ساری یہ جو نعت کی کلاموں کی طرز ہے وہ کیا ہونی چاہیے، پورا کلام اعلیٰ حضرت نے فرمایا. مگر معذرت کے ساتھ وہ کون سی ٹیون لیتا ہے، کیا لیتا ہے، اب وہ کلام وہ کلام کیا اثر کرے گا. بالکل ایک ہے. جو ایک ردیف پر لکھا جا رہا ہے اس میں نہ عشق ہے، نہ اس کا حال ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، صحیح ہے. اور وہ اس پر لکھ رہا ہے. اور وہ اپنا نیا کلام لانے کے لیے کہ البم میں اضافہ فلانے کا نیا کلام آنا چاہیے، پلے کچھ ہو نہ ہو. ایسے ہی ایسے ہی. یہ کچھ ہی معیار نہیں رہا. معیار رکھنے کے لیے اور معیاری نعت خوان بننے کے لیے کلام معیاری لانے پڑیں کہ وہ آپ کو کلام معیاری ہی معیار دے دے گا، معیاری بنا. جس طرح بھی آپ نے نام لیا اویس بھائی کا، ماشاءاللہ آپ خود بھی عالم دین ہیں الحمدللہ، جامعہ نظامیہ سے آپ فاضل ہیں، خواب بھی نعت پڑھتے. الحاج مصطفیٰ غلام مصطفیٰ ہیں، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا ہے. جی جی. اور میرے خیال میں حافظ صاحب جو ہیں، حافظ طاہر صاحب حافظ طاہر صاحب ہے، ساری قادری ہے. مکمل کر لیا ہے میرے خیال میں، شاید یا پڑھ رہے ہیں کچھ آن لائن کا غالباً. اس کے بارے سنا یا کسی اور کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ساجد بھائی ہیں
اور کئی لوگ ناراض ممکن ہو جائیں، نام ہم نے کچھ کے لے لیے، میں اس وقت سب کے لے بھی نہیں سکتا ہوں مارکیٹ، جتنے ایسا پڑھنے والے، اب میں اس کو اختصار میں لاتا ہوں، ایسا جتنے پڑھنے والے ہیں، مطلب کیا یہ عالم ہیں یا علماء کی صحبت میں رہے ہیں اس وجہ سے ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا نعت پڑھنے کے لیے پھر عالم ہونا ضروری نہیں؟ دیکھیں، نعت پڑھنے کے لیے عالم ہونا تو ضروری نہیں ہے، مگر علماء کا بادب ہونا ضروری ہے۔ ہاں، نعت خواہ کو عالم کا غادب ہونا۔ عالم کا بادب ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جن لوگوں کی عام بات کر رہے ہیں، ان کو ماحول اچھا ملا۔ اچھا، علماء کا میں پھر کہہ رہا ہوں اس میں اور کئی لوگ ہو سکتے ہیں معذرت کے ساتھ، نہیں، جو کوئی ہوئی ایسا ایسا ہے، جی ہاں۔ جو کوئی بھی اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھنے والا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے کلام کے کئی ایسے اشعار اور کئی ایسے الفاظ ہیں کہ اس پر کسی عالم کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ اور وہ یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنوں کے نام لیے گئے، یہ اچھے ماحول میں رہیں، تربیت میں رہیں، سیکھتے اور سکھاتے رہیں۔ تو جب یہ سارے ان معاملات میں رہے ہیں اور اچھے ماحول میں رہے ہیں، تو ان کی تربیت ہوئی بھی ہے، ان لوگوں کو تو اس چیز کی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی نعت خواہ ہو، نہیں ضروری، لیکن کم از کم مسلم ہی نعت خان ہوتی ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہے نا، اچھا ہے۔ ہوں، وہ جانے گا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، کس موقع پر کیا۔ اگر وہ عالم نہیں ہے مگر علماء میں بیٹھنے والا، اٹھنے والا ہے اور علماء کا با ادب ہے، یعنی یہ کر لینا چاہیے پھر نعت خوانوں کو بالکل کہ اسلام صحبت اپنی جو ہے وہ علماء میں جہاں دوسرے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ہاں، وہاں اگر علماء کے پاس بیٹھے، کئی ہمارے پنجاب کی بھی ایسے نعت خوان ہیں کہ وہ رابطے میں رہتے ہیں، کئی ان کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، صحیح ہے۔ وہ پوچھتے کبھی کسی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے کلام کے علاوہ یا خاندان اعلیٰ حضرت کے کلام کے اشعار کے علاوہ کوئی لفظ کی اصلاح نہیں کروائے، باقی جو کچھ پڑھتے ہیں ان میں تو سارے الفاظ ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کے اب ایک مجھے نعت خوان ہمارے پنجاب کا، میں نام نہیں لوں گا، وہ مجھے فون کیا اس نے، تو وہ مجھے پوچھ یہ رہا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو، ہوں، اس کو علو پڑھیں گے کیا پڑھیں، اس کو یہ نہیں بتا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے یہاں روکی ہے، میں نے کہا یہ جو اعلیٰ حضرت رحمت نے یہ فرمایا کہ فرش والے تیری شوکت، یہ شوکت سے مراد کیا ہے؟ صحیح، کہتا مجھے شوکت سے مراد، میرے ذہن میں تو نام شوکت ہی آ رہا ہے، باقی وہ مجھے مائی گاڈ، مائی گاڈ، اب فرش والے تیری شوکت کا علو، وہ لفظ مشکل ہونے کی وجہ سے اس میں گیا۔ اب اس کو کہہ رہا ہے قلوب پڑھنا ہے، علوب یہ ہے کیا؟ صحیح ہے، وہ بھی لفظ مشکل تھا تو اس لیے اس نے اس کو پوچھا۔ پوچھ رہا ہے، میں نے اس کو کہا مجھے سب سے پہلے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ آپ نے پوچھا اون کیا اور پیچھا کے لفظ پر غلط پڑھتے، جیسے ادناک خان تھا تو وہ اپنا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ قصیدہ میں راجیہ، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے وہ کچھ اشعار تھے تو وہ پڑھا ہے کہ یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، یہ گھر انا دل کا، اس کو پتہ نہیں ایسے اور پڑھنا گھر پڑھنا، صحیح ہے، اور وہ پڑھ کے ان بس وہ جا رہا ہوگا، پبلک کو پتہ ہی کچھ لوگوں نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا ہوگا ممکن۔ اس کو تو پتہ ہے کہ گھر، اس کو میں نے پوچھا تھا اس کو گھر پڑھنا ہے گھر پڑھنا ہے گھر پڑھنا ہے گھر، کہتا جی مجھے پتہ نہیں، جو میرے منہ پہ آیا میں نے تو پڑھ لیا۔ اور اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، کئی اشعار ایسا نہیں ہے کہ کئی علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کل محافل میں، جیسے میں اختتام کی طرف لاتا ہوں اپنی گفتگو کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے ایک تو محفل میں الحمدللہ ہوتا ہی ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ اچھا، کئی جگہ پر اس میں جب ایسا غلو پایا جاتا ہے اس ذکر میں کہ ایک تو اس کے پڑھنے کا انداز ہی ایسا غلو والا ہوتا ہے کہ کچھ وہ بیہودگی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جتنا زیادہ الیاذ باللہ وہ بیہودگی کر رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ انہیں داد بھی مل رہی ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ غلط ہے، اور محفل میں ہو رہا، پبلک کے سامنے ہو رہا، غلط ہے، لیکن سر یہ علماء کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی کہ اگر اس نے غلطی کر ہی لی ہے چلیں، لیکن وہ جو پبلک میں اس وقت رک کر روکنا ہے اور وہ جو لڑائی بڑائی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو موقوف اگر کر دیں تو یہ محفل کا ماحول بہتر نہیں ہو سکتا؟ یا پھر عالم گناہگار ہوگا کہ نہیں اس وقت کیوں نہیں روکا، اس لیے وہ اس وقت سے شروع کر دیتے ہیں، تو آگے بھی ذکر علی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب روکتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ اے مینوں ذکر علی تو روک رہا ہے، وہ ٹھک فتویٰ لگا دیتا ہے۔ تو کیسے بہتری ہو سکتی ہے؟ ایک تو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ بعد میں فون کر لے، لیکن اب سچویشن عالم کے لیے یہ ہے کہ آپ کے بیٹھے بھائی ہو گیا، اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ دیکھیں اس میں صورت یہ نکل سکتی ہے کہ اگر تو وہ حد کفر تک، بہت اچھے، واہ 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 واہ، پھر تو ماحول نہیں دیکھنا، پھر لازمی ہوگی۔ لوگوں کا دیکھیں اس کی وجہ یہ کیا مذہب سے ہم لوگ، ہمارے
صفوں کے اندر رفس داخل ہوا نا، جی ضروری بھی کچھ حالانکہ مناقب صدیق اکبر کی بھی ہیں، مناقب سرکار فاروق اعظم کی ہیں، جی حضرت عثمان غنی کی، انہی کی کیوں پڑے جاتی ہیں اور انہی پہ لوگ کیوں اچھلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں؟ صحیح ہے محبت ہے۔ اور مومن اور منافق میں فرق کرتے ہیں۔ حضرت علی کا ذکر کرنا کی چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو عالم کے سامنے اس کا پڑھنے کا یا کوئی جو شعر پڑھ ہے وہ حد کفر تک پہنچتا ہے تو پھر تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو روکے۔ ٹھیک ہے بہت روکنے کا بھی طریقہ ہے، بہت اچھی بات، واہ واہ، روکنے کا بھی طریقہ ہے۔ آپ کھڑے ہو جائے یہ کر، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کفر ہے، آپ اس سے رجوع کر، ٹھیک، اس کی اصلاح کرے، یہ انداز ہو رہا ہے یہ انداز۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی ایسی خرافات ہو گئی ہیں تو اس کو وہ پازیٹیو جملوں میں، اگر اس کا بعد میں بیان ہے تو وہ بیان کے اندر بھی لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ کیونکہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے وہ سے بڑا پرابلم یہ ہے اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو طریقے سے اصلاح کر دے، ٹھیک ہو اگر تو وہ حد کفر تک نہیں پہنچ رہا میں سمجھ جاؤں اور وہ اٹھتے ہیں وہاں معاملات خراب ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ جب ان کی باری نعت خان کو اعتماد میں لے لے ٹھیک ہے اور ان کو بتا دے جی آپ نے بات کی ہے۔ تو میں بہتر انداز ہے میرے کئی ایسے میں نے ویڈیوز پر بھی دیکھی ہیں کہ وہ عالم نے اصلاح کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جس کی طرف انہوں نے میری توجہ دلوائی ہے لو سے رجوع کرتا ہوں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے یہ کام ہو تو بہتری آ سکتی ہے، اس کہ لیے ہمارے علماء کو اور صنافانوں کو میرے خیال میں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی فی زمانہ ماحول ہے نا، عالم ناگ خانوں کے قریب نہیں ہونا چاہتے اور ناگ خان عالم کے قریب نہیں ہونا چاہتے، صحیح ہے وہ قریب نہیں ہے، ان کو قریب لانا پڑے گا۔ کوئی ایسا ذریعہ بنایا گیا پاس بیٹھ ہو سکتا ہمارا یہ پروگرام ذریعہ بن جائے پاس بیٹھیں، دونوں درگزر کریں اور وسیع القلب اپنے آپ کو کریں، اپنے دل کو کھلا کریں، آ رہا تو آنے تو بٹھاؤ اب اس کو۔ میرے خیال میں اس میں عالم کو تھوڑا رویہ بہتر کرنا چاہیے اور نعت خواہ کو اپنے دل کو وسیع کرنا چاہیے کہ یار یہ مجھے اگر سمجھا رہے ہیں تو یہ عالم ہے تو میں قبول کروں۔ کو عالم قبول نہیں کر رہا، نعت خواہ قبول نہیں کر رہا اصلاح، اور عالم اپنے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر رہا، یہ دونوں چیزیں دیکھیں عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں اگر میرے سامنے کوئی نعت فن آ بھی رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، وہ چل کے آ گیا، ٹھیک ہے وہ مجھ چل کے نہ بھی آیا، اس نے فون کر کے اپنی اصلاح بھی کروا دی تو یہ بھی بہت بڑی بات۔ بالکل صحیح کہا وہ اپنا منصب اور اپنا رتبہ دیکھے اور یہ سمجھے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس سے اپنی اصلاح کروا لوں بہت اچھا تو وہ اس کی ضرور اصلاح کرے۔ بہت اچھا اور ان کو بندہ وقتاً فوقتاً بلاتا ہے، ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں طریقے سے، جب اس کا فائدہ عالم کو یہ ہوگا کہ اگر ان کی اصلاح کی ہوگی تو وہ آپ اس محفل میں نہیں بھی ہے نا تو آپ کی اصلاح ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا جس طرح آپ نے پہلے جو نعت خانوں کا ہم نے نام لیا، میں نے کہا ماحول، اب وہ چیز ہے اس ماحول میں ہوں یا نہ ہوں، ان لوگوں میں بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، مگر ان لوگوں نے جو بڑے تھے جنہوں نے ان کی تربیت ایسی کر دی ہے کہ اب وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ ماحول اور وہ تربیت کا اثر بولتا ہے، تو یہ ان کو قریب کریں گے اگر وہ گزو ہی ہوگا۔ اس طرح محافل کا بہت ماحول بدل سکتا ہے۔ علامہ صاحب بیچ میں سنی لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، بہت سارا مجمع آتا ہے، ایک چیز بہت زیادہ زور پکڑ دی گئی، وقت پکڑتی جا رہی حد سے زیادہ، اس ٹائم بڑی شرم سی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ بات سنتے اور کرتے ہوئے حلالی ذکر کر دینے مولا علی دا جڑا حلالی نہ ہوئے ذکر ہی نہیں کردا، ویکھو کنے ہاتھ چاہیا جنہیں ہاتھ نہیں چاہیا حلال دا ہی نہیں۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے محفلوں میں سر؟ ہم نا ایک پروگرام تھا تو اس میں استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، صحیح ہے تو عالم نہیں تھے، وہ غیر عالم تھے، جو نقید تھے یا نہیں آئے وہ بیان کرنے کے لیے، کچھ بھی عالم نہیں تھے وہ، ٹھیک ہے، ویسے وہ آئے مسجد کے کچھ خطیب تھے یا کچھ تھے، کچھ سب خطاب کر رہے ہیں آئے، صحیح انہوں نے نا اپنے دوران خطاب ایک جملہ بولا تھا، اچھا انہوں نے کہا کہ جو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا یا بولے گا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کو آج اعلیٰ حضرت کی زیارت ہو، اللہ اکبر اکثر جو نہیں بولے گا تو پھر اس کو نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے اس طرح کے تو لابا جی بیٹھے رہتے آما جی بیٹھے ہوتے، صحیح ہے استادوں نے اپنا جو استادوں کا انداز تھا اس طرح انہوں نے ان کی طرف توجہ کی، دیکھا، اگلے دن ان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم چلے گئے، استاذ یا آپ؟ ہم لوگ چلے گئے استادوں کے پاس ملاقات کرنے کے لیے، اچھا آپ استاذوں کے پاس چلے گئے ٹھیک ہے تو اس پروگرام میں بھی تھا اور ہمارے دوست ہیں وہ بھی تھے، اور استاد فرمانے لگے کہ یار وہ کل رات راتی وہ ایک بندہ سی تو انہیں آخیا کہ جڑا ہاتھ چک کے بولے گا حالات کون اعلیٰ حضرت کی زیارت ہوئے گی، ہاں
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। और बाबा जी ने कहा मैं भी चुके सर। मैं अल्लाह अकबर, अच्छा सही है ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਥ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। कि यार है ये सोचने वाली बात। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀ। हाँ जी ਕਿਹੜਾ कौन किस हालत में बैठा हुआ, जी जी कहाँ पहुंचा हुआ। जी अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि ये बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि जहाँ 40 होते हैं हाँ, वहाँ एक वली होता है और उसकी वजह से बाकियों की कबूल होती है। ये आज तक किसी ने नहीं ढूंढा कि वो कौन है, होना चाहिए जो केड़ा है। कौन है ऐसा मुखर्रस। सही है अब वो कौन सी दुनिया में आप उसको कस्में मतलब कि ये वक्त आ चुका है कि अगर हमें अव्वल मैं ये समझता हूँ हाथ उठाने की जरूरत क्या है, सही है क्यों उठवाए जाते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कोई एक नारा कोई बात हो, अब वो कहना जी हाथ खड़े करो, जो खड़े करेगा उसी को होगा, जो नहीं खड़ा करेगा उसको वो चीज़ ही नहीं मिलेगी। सही है तो साथ फरमाने लगे कि यार मैनू तो नहीं हुई ते बाकी ने पूछो कि हुई है ते फिर कोई भाई इस पर भी क्या कहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि भाई जरा हाथ नहीं चुके हो हलाल ही नहीं। मतलब क्यों सख्त जुमला, ये कोई दलील है कि मतलब हलाल और हराम की पहचान हाथ उठाने से होगी सर? अच्छा मैं ना एक और चीज़ हमारे दोस्त है ये क्या किसी की माँ को गाली नहीं है? जो आदि आया महफिल में ये किसी माँ को किसी की माँ को गाली नहीं है कि जिन्हें हाथ नहीं चुके हो हलाली नहीं। मतलब कितना उसका रोज़ा भी तो हो सकता है, सारे के बाजू में दर्द हो उसके बाजू ही ना हो, ये 100 मामला। अब इसमें थोड़ा इश्तराक नहीं चाहिए हम देखे ऐसे जुमलों से। हाँ चलो ठीक है आपने उठवाना ही है, अब वो जिस तरह आपने कहा कि जरूरत ही क्या है, सवाल एक ये भी है, लेकिन कौन कहता है चलो सुस्ती ना आए ये मुतारिक रहे, लेकिन क्या उसके लिए कि उस किसी को हलाल और हराम का बनाना उसके लिए? ये तो ये देखे ना लाइनी है और एक ऐसे हालत पर मबनी जोदें और जी जाहिद मुतलक है, उस तरह के सख्त जुमले बोल। और हैरान कौन, ये कहने वाला मुकर्रिर भी है, ये कहने वाला नकीब भी है, ये कहने वाला नाख्वा भी है, और चलो जो कह दिया सो कह दिया। सामने वालों की ज़ोफ़ एतकादी की भी देखें, वो कह रहा आत्मा चाहे रांधे हुए वो सब उठाते सी है शर्म और डर के मारे। ज़ाहिर बात क्या सिरे आगे इधर कहना चलो मान वो ये जब होना चाहिए, वो जो मकसद था वो ख़त्म हो चुका है। उसमें एक चीज़ मैं एक और अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब हम हमारे सामने जो सामईन बैठे हैं ना वो हमारे हैं, वो अली का मानने वाला ही है। सही है वो आ जो गया महफ़िल में, सही है तो ज़रूरी है कि वो जो उनके नाम पर ही हाथ खड़ा करेगा तो वही अली वाला। हाँ ये मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे जो ही। नहीं खड़ा कर रहा क्या वो ऐसा नहीं कि वो अली वाला नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जो उनके नाम पर हाथ बुलंद नहीं कर, या कोई ऐसा आपने किसी गौस पाक का नाम लिया, सिद्दीक़ अकबर की एक आध मर्तबा हो कुछ शेर पढ़ रहे हैं जिस पर अकीदा है, जैसे ताजदार खत्म नबूवत, इस पर तो बनता है कि बंदा हाथ बुलंद करे। सही है और कुछ ऐसे अशआर होते हैं कि जिस पर कि जिस तरह मौलाना असद खान साहब ने लिखा है कि वो एजाजी होता है और बंदा अपना इजहार करता है अशआर से कि गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ। अब हर बार की जितनी मर्तबा ने की खड़े कर लो हाथ, बिठा लो हाथ, ये कर लो, वो तो जब हाल है वो तो जब उस पर इनको इनकी इस्लाह की जरूरत है कि जुमले बोलते वक्त अपने जुमलों पर गौर करें कि हम जुमला क्या बोल रहे हैं। आया कोई ऐसा भी तो बंदा हो सकता है कि वो अपनी इस्लाह करवाने के मकसद के लिए आया था, वो आया किसके लिए था, उसने सुना कि ये तो हलाली हरामी बनाए जा रहे हैं, वो क्या हाँ पढ़े लिखे लोगों ने आना छोड़ दिया महफिल में, डॉक्टर हजरात नहीं इंजीनियर हजरात प्रोफेसर हजरात वो हमारी महफिल में बैठ के शायद ये महसूस करते होंगे कि कहते हैं वैसे कितने आगे है, ना सुलझी हुई गुफ्तगू, ना सुलझा हुआ पटने वाला, ना सुलझा हुआ जो है वो नकीब, ना सुलझा हुआ खतीब, एक अजब महफिल का हाल है। बिल्कुल ऐसा ही। महफिल सिलेक्टेड होनी चाहिए जी हाँ और जो आने वाले लोग हैं जो बैठे हैं उनको अच्छे तरीके से बिठाया जाए, बिल्कुल ऐसे अच्छे लोगों को मदऊ किया जाए, मुनासिब वक्त हो, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही कोई 1.5-2 घंटे का टाइम हो, जो टाइम दिया है, 1-2 नातसन बुलाएं, एक खतीब बुलाएं, बात करे, जो मकसद है मकसद घंटे 1.5-2 घंटे में महफिल बहुत ज्यादा, ये भी बहुत है। जी हाँ जी अब होता ही है कि 4-4 5-5 6-6 पूरी रात की महफिल, जब अजब आना जाना आना जाजब, जो मकसद ये तो नहीं था कि कोई आ रहा है कुछ आ रहा है, कोई आ रहा है कुछ आ रहा है। अब जो सामने बैठ के पब्लिक सुन रही है वो बेचारे सुबह रात शाम के आए हुए हैं और सुबह फजर में जा रहे हैं, उनसे कोई बंदा पूछे तुम्हारा क्या मकसद था बैठने सुनने। अगर जाने के बाद आप यकीन करें महफिल में से उठ के जाने के बाद बंदा जब उठ के जाता है ना, 3 नकीब, 3 खतीब, 3 नातफ़ा या 4 नातफ़ा सुनने के बाद उससे आप पूछें कि तुम इशा पढ़ के आए हो, तो वो बगैर इशा पढ़े आया है। उससे पूछो फजर जाके पढ़ोगे, उसकी कोई नीयत नहीं है। 4 घंटे बैठकर ना उसने अकीदा सीखा है, ना उसने अदब सीखा है।
عقیدہ تو یوں نہیں سیکھا کہ فلح ہی کچھ نہیں پڑا، اور ادب یوں نہیں سیکھا کہ آپ چیک کر رہے ہیں کہ جب محفل کے اینڈ پہ لنگر بٹے گا تو 3 نقیب سننے کے بعد اور 3 نعتواں سننے کے بعد اس نے چاولوں کی پاؤ تھیلی پہ پھاڑ دینی ہے، چاولوں کی تھیلی، اور گیٹ پہ ہپڑ دپڑ مت جانی ہے۔ تو 3 4 گھنٹوں کی محفل میں اگر ہم پاؤ چاول کی تھیلی کا ادب ہی نہ سکھا سکیں، جس کی بھوک پاؤ چاول کی تھیلی سے نہیں نکلی، اس کو 5 گھنٹے میں بٹھا کے ہمیں کیا دیا؟ کچھ نقصان ہے، سراسر نقصان ہو رہا۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو سے قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پروگرام کسی کے خلاف کیا گیا ہے۔ واللہ باللہ تعالیٰ حضرت مولانا اسد اتاری صاحب اور میں یہاں جو اس پروگرام پہ بیٹھے ہیں، مقصد کسی کی دل شکنی قطعاً نہیں، مقصد اصلاح ہے، جو کہ اہل سنت کی محفل میں سے بالکل ختم ہو گئی ہے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ نقیب ہو، چاہے وہ نعت خواہ ہو۔ گنے چنے نعت خواہ گنتیوں انگلی پر جن کو گنا جا سکے، گنے چنے نقیب جن کو انگلیوں پر گنا جا سکے، اور گنے چنے خطیب جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکے، صرف وہ باقی ہیں۔ ہم اپنی محفل میں اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ آیا ہمارا یہ عمل ہمارے لیے فائدے مند بن رہا ہے یا نقصان بن رہا۔ آئیے اس اہل سنت کے فعل میں سے، اس فعل افعال میں سے اس فعل کو با مقصد بنائیے، بے مقصد نہ بنائیے۔ اسد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان خضر الاسلام کو دیجیے اجازت۔ آداب عرض ہے۔